فسانہ آزاد کے ہیرو رتن ناتھ سرشار۔ رتن ناتھ سرشار ایک تعارف 1848 کو پنڈت رتن ناتھ سرشار لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ پنڈت بیج ناتھ ور تھا ان کے والد کا نام تھا۔ ابھی کم سن ہی تھی کہ ان کے والد کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا۔ انہوں نے عربی اور فارسی زبان سیکھی۔ بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، اس لیے ان کا زیادہ وقت مسلمان گھرانوں میں گزرا۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں خواتین کی زبان لکھنے پر بڑی مہارت حاصل تھی۔ کالج میں داخلہ لیا لیکن اپنی طبیعت کے لاابالی پن کی وجہ سے تعلیم مکمل نہ کر سکے۔ البتہ انگریزی زبان پر عبور حاصل کر لیا۔ تعلیم ادھوری چھوڑ کر ضلع کچہری میں مدرس ہو گئے۔ اب انہیں لکھنے لکھانے کا شوق پیدا ہوا۔ انہوں نے محکمہ تعلیم کے ایک اخبار میں اخلاقی مضامین کے ترجمے لکھنے شروع کر دیے۔ اس کے علاوہ اودھ پنچ، مرات الہند اور ریاض الاخبار میں آپ کے مضامین چھپتے رہے۔ کچہری والی ملازمت سے جی چاٹ ہو گیا تو 1878 میں بطور ایڈیٹر اودھ اخبار جوائن کر لیا۔ فسانہ آزاد کی اسی اخبار میں قسط وار شائع ہونا شروع ہوا اور 1885 میں یہ کتابی شکل میں آ گیا۔ سرشار کے دیگر ناول جامِ سرشار، سیرِ کوثر اور کامنی بھی اسی اخبار میں قسط وار طبع ہوئے۔ ان کا رسالہ دبدہ آصفی بھی شائع ہوتا رہا۔ 27 جنوری 1902 کو سرشار اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ فسانہ آزاد پر ایک نظر تحریر کرتے ہوئے جب سرشار لکھنؤ آتے ہیں تو یہاں منشی سجاد حسین ایڈیٹر اودھ پنچ اور پنڈت تربھون ناتھ ہجر جیسے بزلہ سنج اور حاضر دماغ لوگوں کی محبت اور صحبت میسر آئی۔ انہوں نے کہا کہ انکویزٹ کی طرز میں ایک ناول لکھا جائے تاکہ لوگ ایک صفحہ پڑھیں تو 20 دفعہ ہنسیں۔ سرشار نے یہ بات پلے باندھ لی۔ ظرافت کے عنوان سے مختلف مضامین لکھنے شروع کر دیے۔ خانہ آزاد کا سلسلہ 1878 میں شروع ہوا اور 1879 کو یہ سلسلہ اور 1880 میں یہ 4 جلدوں میں زیور طبع سے آراستہ ہو گیا۔ پہلی جلد میں میاں آزاد کی آوارگی، خوجی سے ملاقات، اس کا کردار، محبت سپہرہ آرا اور ہمایوں فر کی ملاقات، حسن آرا کا آزاد کو ترکی میں روسیوں کے خلاف لڑنے پر آمادہ کرنا اور آزاد اور خوجی کے ترکی منتقل ہونے کے واقعات لکھے گئے۔ دوسری جلد میں آزاد اور خوجی ممبئی میں ہیں۔ آزاد کے ترکی پہنچ کے جنگ میں شریک ہونے پر یہ جلد ختم ہو جاتی ہے۔ تیسری جلد، اس جلد میں ترکی کے خلاف روسیوں کی جنگ دکھائی گئی ہے جس میں شرارتیں کرتا ہوا ناچتا ہے، اچھلتا ہے اور کودتا ہے، حسن آرا کی یاد میں تڑپنا اور ہمایوں کا شدید عشق میں کافروں کا دربارہ زندہ ہونا اور میاں آزاد کا روسیوں کے ہتھے چڑھ جانا دکھایا گیا۔ چوتھی جلد میں، اس جلد میں آزاد روسیوں کی قید سے رہا ہو جاتا ہے اور روسیوں پر فتح پا لیتا ہے۔ آزاد اور خوجی ہنسی خوشی ہندوستان واپس آ جاتے ہیں۔ حسن آرا کا آزاد سے ملنا اور شادی کرنا، خوجی کا آزاد سے الگ ہونا اور آزاد کے بیٹوں اور پوتوں کے حالات بیان کر دیے گئے ہیں۔